السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم یغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی مقام آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین اور تمام ملائکہ مقربین اور عباد الصالحین پر سلام ہوں، خصوصاً میرے سردار کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر بے شمار سلامتی نازل ہو۔ یہ ایک شادمانی کی مجلس ہے، خوشی کی مجلس ہے، اور ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں دو گھرانوں کو، دو خاندانوں کو جو ایک رشتے میں بندھے ہیں۔ متبرک رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، جس میں دو خاندان بن رہے ہیں، خصوصاً دو نفوس، دو نفس ہے، نفسین، ایک مرد ایک عورت ایک بندھن میں بندھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دو قبائلی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، دو قبیلوں کے بیچ میں، دو خاندانوں کے بیچ میں۔ تو یہ خاندانی نظام کا بہت معتبر اور بہترین ذریعہ ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور خصوصاً ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے، آپ کی تاکید ہے، سنت موقدہ ہے، آپ کی تاکید ہے۔ آپ نے بغیر نکاح کے رہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ یأمر بالبعۃ، رسول اللہ ہم کو نکاح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور وینہی عن التبتل، اور ہم کو بغیر نکاح کے رہنے سے روکتے تھے، ونہیا شدیدا، اور فرماتے ہیں کہ ایسے ہی الٹپ روکنا نہیں تھا، ونہیا شدیدا، بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے کہ بغیر نکاح کے نہیں رہنا، نکاح ضرور کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لوگ الگ الگ دھارمک کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو بہت سارے دینوں میں، ادیان میں، دھرموں میں ایک کانسیپٹ یہ بھی رہتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں کر کے ایشور کا، پرماتما کا، پیدا کرنے والے کا قرب حاصل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا تصور ہے،
تو اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، سنیاس لے کے، یا کوئی عیسائیت میں بھی ہے، آسمانی کتاب کا دین ہے، لیکن وہ بھی بیچارے جو ہے شادی نہیں کرتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، ننس بن جاتے ہیں، خدمت خلق میں لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام اوپر والے کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں ایک نظام بنایا ہمارے لیے مکمل، تو خاندانی نظام اسی امتحان کا ایک حصہ ہے جو امتحان سے ہم کو گزرنا ہے۔ شادی ہی نہیں کرو تو پھر امتحان کس بات کا؟ نہ بیوی ہوئی نہ بچے ہوئے تو پھر کیا حقوق والعباد ادا کرا، کیا امتحان؟ کس بات کا امتحان؟ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، گھر گھرستی بھی ہو، زندگی بھی ہو، رشتہ داریاں بھی ہو، ان سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو کبھی نہ بھولے۔ یہی تو امتحان ہے۔ ان سب کو چھوڑ کے اوپر والے کی خدمت میں لگ جانا، یہ کون سا کمال ہے؟ اور وہ تمہارا محتاج بھی نہیں ہے، اربوں خربوں فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک باطل کانسیپٹ ہے۔ تو نکاح کرنا رسول اللہ کا حکم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو اسی لیے یہاں جمع ہوئے نا، الحمدللہ، تو ایک مبارک مجلس ہے۔ مگر اب ایک بات پر غور کیجئے، میرے آقا کی سنت پر غور کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہی سنت کو ہم لوگ عمل میں لاتے ہوئے، جتنے قاضی حضرات ہیں یا جتنے کوئی خطبہ دینے والے خطیب حضرات ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں اسی سنت کے مطابق، تو وہی کچھ آیتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے تھے وہی ہم دہراتے ہیں، جو رسول اللہ ہی پڑھے تھے اس میں خطبے میں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں خطبہ نکاح کے دوران بھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، سورہ آل عمران کی آیت رسول اللہ پڑھتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، خبردار تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں مرو کہ تم مسلم رہو۔ اب بولو بھائی لاجیکلی یہ تو خوشی کے لیے جمع ہوئے آپ لوگ، ہاں شادی کے لیے دولہا آ رہا تو ناچ لیتے آ رہا، پٹاخے پھوڑ لیتے آ رہا، گالاں گا لیتے آ رہا، خوشیاں منا رہی۔ ہمارے پاس لاجک ہے نا بھائی، ہم لوگ کیا بول رہے ہیں آج کل، زندگی میں ایک ہی بار شادی ہوتی، میاں پورے خوشیاں سمٹ لیں گے۔ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے یہ، آپ لوگ کہاں سے لا لیے نہیں معلوم، کون سے دین کون سے دھرم سے اٹھا کے لائے ہم کو نہیں معلوم۔ اسلام کا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ خوشیاں سمٹ لینے کے واسطے اللہ کے بنائے ہوئے، رسول اللہ کے بنائے ہوئے حدود توڑ کے کر لیں گے کام۔ اللہ اس کے رسول جو حدود قائم کرے وہ سب توڑ تاڑ کے سب جائے ادھر ادھر، اور ہم خوشیاں ناچ رہے ہیں، ہم لوگ بتیاں لے کے جا رہے ہیں، ہتھیاں لے کے جا رہے ہیں، گھوڑے لے کے جا رہے ہیں۔ کون سکھائے؟ ہمارے رسول اللہ تو یہ بات نہیں سکھائے، بلکہ آپ نکاح کا خطبہ دے رہے تو موت یاد دلا رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں مرو کہ تم مسلم رہو۔ کیا مطلب ہے صاحب اس کا؟ کبھی غور کرے، آقا موت کیوں یاد دلا رہے نکاح کرتے وقت؟ اس کو انسانی فطرت ہے، موت کو بھول جاتا، بھول کے ناچتا، پریشان رہتا، دنیا میں مگن ہو جاتا، وہ یاد دلائے رسول اللہ کہ اس طرح مت پھلانگو کہ اللہ کے حدود ٹوٹ جائے، نہیں، موت یاد رکھو، کیونکہ جس حال میں جیو گے اسی حال میں موت آئیں گی۔ ناچتے ناچتے مر گئے تو ویسے اٹھیں گے قیامت کے دن ناچ لیتے ہوئے، دو زخمیں ہکال دیتے فرشتے، گھسٹ کے لے کے ڈال دیتے۔ تو جس حال میں جیے اسی حال میں مریں گے، رسول اللہ کی حدیث ہے وہ، آقا فرمائے لوگوں جس حال میں جیو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور جیسے تم مرو گے ویسے ہی قیامت کی اٹھو گے تم لوگ، وہی حشر ہوگا تمہارا۔ تو اکثر بیشتر زندگی کا حصہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی جتنی آیتیں رسول اللہ پڑھے خطبے کے وقت، ہر ایک آیت میں کیا ہے بولو آپ شروع میں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر جگہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی اللہ کو مطلوب ہے تمہارا، تم کو متقی دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ، یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں خطبہ دیتے وقت نکاح۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اب یہ بولنا کیوں پڑتا ہے بولے تو عربی میں خطبہ دے کے میں بھی پڑھ گیا، خطبہ تو ہو جاتا، ہماری زبان عربی ہے نہیں۔ آقا کے جو سامنے سننے والے صحابہ ہیں پورے ان کو معلوم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، ان کی مادری زبان تھی، تو وہ ڈر جاتے تھے، روتے تھے، رسول اللہ کی بات سنتے تھے، ان پر اثر ہوتا تھا۔ اب میں عربی میں خطبہ پڑھ کے بیٹھ گیا تو یا کس پہ اثر ہوتا بولو؟
کہ آگے پڑھ دیے نکاح کا منتر ہے، شاید سمجھ لیتے نکاح ہونے کا منتر ہوں گا، وہ مول صاحب پڑھے بیٹھ گئے، اتنا ہی سمجھ میں آتا ہمارے کو. ارے وہ نکاح ہونے کا منتر نہیں ہے بھائی، وہ نصیحت ہے آقا کی امت کو جو فرما رہے تھے آپ، تو وہ اس کو کھول کے اپنی زبان میں سمجھائے تو سمجھ میں آتا نا. تو یہ سب کا کام ہے، قاضیوں کا کام ہے، علماؤں کا کام ہے کہ نکاح کا خطبہ جو آقا دیے اس میں نصیحت کیا تھی وہ بتا دینا، دل ڈر جانا لوگوں کے، پھر ان کو سیدھے ہو جانا، یہ ضروری ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ موت یاد رکھو بولے آقا، اور ڈرتے رہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ آل عمران میں ہے. اب ایک اہم آیت ہے نساء میں جو شروع ہوتے ہی پڑھ لیتے ہیں، انسانوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انسانوں اپنے پروردگار سے پیدا کرنے والے کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان کون ہے؟ یہ ایک جان سے تم سب کو اللہ پیدا کر رہے، اس سے ڈرو بولے رسول اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں ہمارے. تو وہ ایک جان کون ہے جس سے پورے انسانوں کو، مردوں عورتوں کو اللہ پیدا کرے زمانے میں دنیا میں؟ آدم ہیں ہمارے باپ، اور ان سے ہی ان کی بیوی بنائی گئی، ان کی پھسلی کی، ان کے حصے میں سے مٹی نکال کے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زوج محترمہ ہماری ماں حوا کو بنائے. تو یہ دونوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرمائے، تو اس کا ذکر فرمائے سورہ نساء کی ابتدا میں. ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم سے، اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے ایک مرد ایک عورت سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے. ٹھیک ہے، تو ہم سب کے سب ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہے. اب یہ نکاح کے وقت کیا ترغیب دینا چاہتے تھے ہمارے آقا؟ خود بخود عقل مندوں کو سمجھ میں آ جاتی بات. آقا یہ بولنا چاہتے ہیں کہ بابا اونچ نیچ چھوت اچھوت، بڑا چھوٹا، میرا خاندان بڑا تیرا خاندان چھوٹا، میرے کو سنگا نکلے ہوئے تیرے کو پراں پھٹے ہوئے نہیں ہے. سب ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، سب برابر ہے، ایکول ہے. یہ سمجھانا چاہتے تھے آقا، تم سب کے باپ ماں ایک ہے. تو یہ بڑا چھوٹا ہونے کا تصور نکالو، محبت کی فضا کو عام کرو. اب جو نکاح کر رہے ہیں، یعنی جو عورت گھر کو جا رہی بچی، تو بچی کے باپ کو بھی یہ بات معلوم رہنا ہم سب ایک ہے، تو انہیں اپنی بچی کو سمجھا کے بھیجتا، بیٹے تو جس گھر کو جا رہی نا، وہ سسرے بھی تیرے باوا کے جیسے رہیں گے انشاءاللہ. تیرے باوا کے بدلے انہوں باوا ہے، وہ تیری ساس ہے، امی کے بدلے تیری امی رہیں گے، تیرے نندا تیرے دیوراں وہ تیرے کو بھائی بہنوں کے وجہ سے رہیں گے. جا کے اپنا گھر گھرستی اچھا سنبھال لے بیٹا، ایک ہی کنبا ہے اپن سب، یہ بول کے بھیجتا. مگر آج کل یہ ذہنیچ نہیں ہے، یہ استینہ چڑھا کے باتیں کر رہے ہیں نا. بیٹے تیرا باوا زندہ ہے، ڈرنا نہیں، جھاڑ کا پھل جھاڑ کے اوپر بھاری نہیں ہوتا. تیرے پرس میں پیسے کچھ رکھ لے کر رہے، کچھ بھی ہوا تو آجا ابو کے پاس، ابو زندہ ہے. شیرنی بنا کے بھیج رہا اس کو. انہیں جا کے سنتی وہاں، جی ابو کا ڈر بٹھاتے رہتی، بات کرے کہ بلاتی ہوں بولتی پہلوان. یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے آپ اختیار کرے ہوئے؟ رسول اللہ صحابہ کا تو دین ہے ہی نہیں ہے. یہ کون سا کس کا دین ہے ہم کو نہیں معلوم، ان شیاطین کے دین پہ آپ چل رہے ہیں. اسلام تو اخلاق کا نام ہے، بھائی چارگی اخوت و محبت کا نام ہے. تو یہ وہ تعلیم تھی جو رسول اللہ سکھانا چاہتے تھے. تم سب کے باپ امی ایک ہے، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو تم. بڑا چھوٹا اونچ نیچ نکالو، ایک کنبا بنو. اب داماد صاحب بھی سسرال کو جا رہے ہیں تو سنگا پھٹے ہوئے ساتھ جاتے ہوں، اکڑ لیتے ہوئے سسرا دیکھنا، سالے پورے ارد گرد گھومتے رہنا. ذرا نہیں دکھا سالہ، ذرا دور دور رہا، سسرے صاحب ذرا کام میں مصروف ہو گئے. اب جا کے جو ہنگامہ اور آسمان اٹھا ڈالا سر کے اوپر، پوچھو لوگ کو. پوری رات جوروں کو گالیاں دیں گا، تیرا باپ نے پوچھا، تیرا بھائی نے دیکھا. ارے اتنے متکبر، اتنے گھمنڈی. ارے کیوں بابا؟ تم کو بھی وہ گھر کا بیٹا بن کے رہنا تھا نا. تمہارے والد کے جیسے تمہارے سسرے بھی والد کے خام مقام ہے، لیکن نہیں، وہاں پہ جو سنگا پھڑا لے کے جاتے ہیں وہاں لے کے سر کے اوپر. تو یہ کون سا کانسیپٹ اور کس کا دین ہے؟ پہلے یہ غور کر لو. یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے. رسول اللہ تو باپ کے قائم مقام قرار دیے سسرے کو بھی. تو یہ وہ بہترین دین کی تعلیمات ہے جو رسول اللہ سکھانا چاہتے تھے. بہت اہم باتیں ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد میں ایک آیت ہم منتر کی وجہ سے پڑھ لیتے، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پڑھنے والے کو بھی تو معلوم نہیں رہتا نا کیا پڑھ لیا، سو رٹ لے کے آ جاتے نا طوطے بن کے، تو پڑھ لیے.
اس کا مطلب یہ ہے اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کے تم حق مانگتے ہو. خبردار رشتے توڑنے سے پرہیز کرو, اللہ تم سب پر نگہبان ہے. یہ بتا رہے رسول اللہ اس آیت کے اندر. مطلب کیا ہے اس کا؟ کمزور ہے آپ کے سامنے کوئی طاقتور پاورفل آدمی ہے, آپ کا حق مار رہا, تو فوراً کیا کرتے آپ؟ میں کرتے وہاں اس کے سامنے, اور اس کو کیا بولتے؟ اللہ دیکھ رہا, دیکھو اللہ سے ڈرو, بہت بڑی طاقت ہے اللہ میاں. اس کو سب ڈراتے اپنا حق مانگنے کے واسطے. مگر جب یہ شادی کر لے کے آئے, جورو کو دبانا ہے, اب وہاں پہ انہوں یہ بھول جاتے, انہوں وہاں پہلوان بن جاتے. میں کمزور بن گیا, پہلوان کے سامنے اللہ کو یاد دلایا تھا اس کو. اب میں طاقتور ہوں, سامنے کمزور ہے, تو وہاں اللہ کو بھول گیا, میرے کو اب اللہ یاد نہیں ہے. تو وہ بولے رسول اللہ جس اللہ کا واسطہ دے لیتے اس کو نہیں بھولنا. تمہارے اندر پاور, اگر تمہارے ہاتھ میں پاور ہے تو تم بھی اس اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف اور عدل کا کام کرنا, اور رشتے توڑنے سے بچنا. رشتے نہیں توڑنا. اللہ کے رسول تعلیم دے رہے, اللہ اس کے رسول دونوں کی بات, اللہ کی بات رسول اللہ سنا رہے ہیں آپ. رشتے توڑنے سے بچو, اللہ تم کو دیکھ رہا, تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. رشتے نہیں توڑنا بول کے اللہ اس کے رسول بولے. یہاں دیکھو مسلمانوں کے معاشرے میں طلاقاں کھلے. قاضیوں کو پوچھو, ہمارے قاضی حضراتوں کو, کتنے کھلے کتنے طلاقاں, اور ان لوگ نکوں سے زیادہ کھلے کرا رہے, لوگ پریشان ہیں. کیا تماشا ہو رہا ہے کوئی امت میں؟ ذرا نہیں سمجھ میں آیا, پوٹی بولتی رہتی نہیں رہنا ہے میرے کو, کھلا دلاؤ خلاص. بابا بھی بول رہا نہیں میری بیٹی کو نہیں بھیجتا ہوں, گھر کو لے کر رکھ لے رہا. ارے کوسا معاشرہ ہے, کیا بنا دے رہے ہیں آپ لوگ معاشرے کو, کسی کو فکر نہیں اس. بڑے ڈھنکے کی چوٹ میں مسلمان ہے, رسول اللہ کے محبوب ہے, عاشق رسول ہے, فلانے ہیں چلانے ہیں, ان کے ڈھنکے صوبے تو رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ امت کا. یاد رکھ لو آپ, جو ایگزسٹنگ کر رہے ہیں اس وقت جو زمین پہ ہے نا, یہ بے تعلق لوگ ہیں رسول اللہ سے. قیامت کے دن ہی معلوم پڑیں گا یہ خالی نام لیوا جھوٹے. اکثر ان میں کہ یہ دیکھو نا, سب اچھے اللہ کے بندے, نیک بندے قلیل تعداد میں ہیں, لیکن اکثریت تو یہی ڈھونگ کر رہی ہے. ایک ڈھونگی ہو گئے ہم سب. ہم کو توبہ کرنا ہے, ہم سب کو توبہ کرنا ہے, اللہ والے بننا ہے. رشتے توڑنا نہیں ہے, رشتوں کو عمر بھر کے لیے کرنا ہے, لے کے چلنا ہے, سمجھا کے منا کے لے کے چلنا ہے. رشتے بیوی ہے, عورت ہے, انہیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنا, شوہر کے حقوق اس کو سکھانا, تیرے شوہر کے تیرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, سسرالی رشتوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے, سب تربیت کرنا. مرد بچے کو بھی تربیت ہونا, سسرال کو جا رہا تو کیسا جانا, کتنا ادب ملحوظ رکھنا, کیسا درگزر کرنا, کیسا معاف کرنا, بیوی کو لے کے چلنے کا سلیقہ اس کو سکھانا. تو یہ ساری چیزوں کی تربیت ہونا امت کی, ویسے چلنا سکون سے. تو یہ ہے وہ خطبے کا اصل مقصد, خطبہ دینے کا رسول اللہ کے. نہیں تو عربی منتر پڑھ کے بیٹھ جاؤ, وہ تو بڑھ جاتا ختم قصہ. اور پھر وہ سورہ احزاب کی جو آیت رسول اللہ پڑھ کے سناتے تھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. رسول اللہ وہ آیت پڑھ کے سنا رہے, اللہ کی ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی کھری اسٹریٹ فارورڈ بات کرو, سیدھی بات کرو. کبھی بھی جب بھی بات کرنا ہے کھری بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ, سچ سچ کھٹ کھٹ, سیدھی سیدھی بات کرو. یہ دوغلے باتاں, منہ دیکھے باتاں, چاپلوسی کے باتاں, فریقوں کے باتاں, یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. ابھی کیا ہوتا معلوم ہے, خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا, کبھی ہوتا بہت سارے شادی ہوتے ہوتے ذرہ انبن ہو گئی سمجھو دونوں فریقوں میں, دلہن والے دلہے والوں, تو عدل و انصاف سب بھاڑ میں گیا, بھول جاتے سب. دلہن والے اٹھ کے دلہن والی طرف ہو جاتے, دلہے والے اٹھ کے دلہے والی طرف ہو جاتے, دو فریق بن کے تصادم شروع, کوئی حق نہیں بولتا وہاں. ارے بابا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے, اپنی اولاد بھی ہے تو حق بولتے تھے, اولاد کے خلاف ہی بات کیوں نہ پڑ جائے, باپ کے خلاف بات کیوں نہ پڑ جائے, حق کی بات کرتے تھے, سچی بات, اس پہ ڈٹنا یہ ایمان والوں کا کام ہے. تو وہ سکھاتے تھے رسول اللہ, قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جو اللہ اس کے رسول کی تابعداری اور اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کامیاب ہونا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. یہ ہے اصل خطبے کا مقصد. اور اس میں پھر وہ احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں جو پڑھتے ہیں قاضی حضرات بھی, جیسے میں بھی ابھی پڑھا آپ کے سامنے, ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ بولتے تھے, نوجوانوں استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لینا, استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لینا. نکاح اس واسطے کرنا یا آنکھوں کو نگاہوں کو نیچے کر دیتا ہے, شرمگاہوں کا تحفظ کر دیتا ہے,
ہاں استطاعت نہیں ہے کسی کے پاس تو ایسا آدمی کیا کرنا، سیلوشن کیا ہے اس کا، تقوی پہ کیسا رہنا انہیں، تو وہ ترغیب بتائے رسول، وہ ترتیب بتائے. اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کثرت سے روزے رکھنا. اور روزہ کیا کرتا ہے، تقوی کی عبادت ہے وہ. روزہ ہے تو آدمی نہیں دیکھتا ادھر ادھر، روزے میں ہوں تو کثرت سے روزے رکھنا، اپنے نفس کو کچل کے رکھتا ہو روزہ. تو استطاعت کیا ہے پھر، استطاعت یہی ہے کہ جو کھا رہے ہیں اپن اپنی بیوی کو کھلا لے سکتے، رہنے کو ایک چھت دے سکتے، پہننے کو کپڑے پہنا سکتے، اپن اچھا ٹیک کیئر کر لے سکتے ایک بچی کو، ایک عورت کو اپنے ساتھ، تو بالکل یہ استطاعت ہے، یہ نکاح کر لینا. اب ویل سیٹل ہو تو بول کے بوڑھا ہو گیا تو وہ غلط بات ہے. جو ہمارے پاس بن گیا نا، ابھی ویل سیٹل ہو دو بچے کو، ابھی سیٹل ہونے انہیں 40 سال کا ہو جاتا، بوڑھا گناہ کرنا شروع کرتا بیچ میں. کون انسانی ہے نا بھائی، فطرت انسانی سے بالا تر تو نہیں ہے. جتنی عمر نکلیں گی اتنا انہیں گناہ میں پڑتے جا رہا نا، اس کا خیال نہیں کر رہے، اس کا خیال کرو. استطاعت ہے نکاح کر لو، استطاعت نہیں ہے روزے رکھاؤ، روزے رکھاؤ. استطاعت نہیں ہے تو بھی غلط کام کرتے اپنے پاس، اٹھا آوارہ پھر رہا، کاما نہیں کر رہا تو کیا کرتے معلوم ہے، شادی کر دیں گے اس کی، پکڑ کے لا کے بند نہیں دیتے، ذمہ داری بڑھ گئے تو کرتا بول کے لا لیتے سوچ کے. انہیں نہیں کرتا، بچی اب جیٹ کے بھروسے پیٹ بولے ویسا ہو جاتا. ان کا کرتا اتنی کچھ بھی لا کے دیتا اتنی، اب انہیں کس کو سسرے کو بولنا، دیوروں کو بولنا، جیٹ کو بولنا، اس کی ضرورت ہے کس کو بولنا، یہ بھی غلط ہے. تو ایسے پوٹے جو کچھ بھی نہیں کر رہے روزے رکھانا ان کو، یہ لا کے کسی دوسروں کی بچی کو پریشان نہیں کرنا. تو یہ سب تعلیمات ہے بھائی، اسلام کے تعلیمات ہے. اسلام سیکھ لینا بہت ضروری ہے، سمجھ میں آنا اسلام کیا ہے. ہر کام، اور بہو لے کے آ رہے ہیں تو اس کو بیٹی بنا کے لانا، ٹھیک ہے. اور بہو بھی گھر کو آ رہی تو بہو بن کے جانا، اماں بہو بن کے نہیں جانا، بہو بڈھا بن کے جا رہی ہیں وہ سب بھی نہیں جانا. ہر ایک کو اسلامی تربیت آپ کریں گے تو معاشرہ جنت کے جیسا ہو جائے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کی اطاعت، اسی لیے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو فقد فاز فوزا عظیما، کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو، اطاعت نہیں کرے تو یہاں بھی جوتے پڑتے رہتے، آخرت میں بھی جوتے پڑنا ہے. تو کھلی بات ہے، تیج بات ہے، اور کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے لپٹ جھپٹ. تو آخر میں ایک دعا یہ ہے کہ جو ہمارے آقا کی سنت ہے، نوشہ ہے دعا، اس کو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. تو ایسی دعا ہم بھی نوشہ کو دینا، اللہ تم کو، تمہارے بیوی کو، تمہارے جوڑے میں برکت ڈال دے، الفت محبت پیدا کر دے، تم دونوں سے نیک صالح اولاد تم کو عطا فرمائے، خوشحال زندگی تم کو عطا فرمائے. اللہ تم کو رسول اللہ کی، صحابہ کی، صحابیات کی زندگی کے جیسا جینے کی توفیق عنایت کر دے. اللہ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، تمہارے گھروں میں، تمہارے متعلقین میں اللہ برکتیں ڈال دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.